أما بعد إن أحسن الكلام كلام الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة الضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. صدق الله العظيم. حمد و ثنا، تعریف و تمہید، کبریائی، بڑائی اس اللہ جل شانہ جل مجدہ الکریم کی ذات کے لیے خاص ہے. درود و سلام امام کائنات، امام الانبیاء، سرتاج الرسل جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر. حضرات علی وقار، اللہ احکم الحاکمین نے انسان کو رہنمائی کا رستہ دیا ہے، اور وہ رہنمائی کا رستہ ایسا رستہ ہے کہ انسان اس پہ چلتا ہے. وہ راستہ ایسا راستہ ہے کہ اس راستے پہ چلنے والا راہی اور مسافر وہ کسی موڑ پہ بھی پریشان نہیں ہوتا. بندہ مومن اللہ رب العالمین سے ہمیشہ سلامتی والے گھر کی طلب رکھتا ہے. وہ سلامتی والا گھر جسے جنت کہا جاتا ہے، وہ سلامتی والا گھر جسے اللہ رب العالمین دار السلام بھی کہتے ہیں، دار القرار بھی کہتے ہیں. اللہ رب العالمین اس سلامتی والے گھر کی طرف بلاتے ہیں. تو میرے محترم بھائیوں، اب بندہ اس سلامتی والے گھر کی طرف چلتے چلتے راستے میں اسے کئی مسائل کا سامنا بھی کرنا پڑتا ہے، لیکن وہ خالق اور مالک وہ اتنا رحیم اور کریم ہے کہ جہاں پہ اس نے ہمیں سلامتی والے گھر کی طرف بلایا ہے، اس رب العالمین نے ہمیں اس راستے کی طرف جانے والے اسباب بھی بتائے ہیں. یہ بھی بتایا ہے کہ اگر دار السلام چاہیے، اگر سلامتی والا گھر چاہیے، اگر جنت چاہیے، اور اگر آپ کو دائمی امن اور سکون چاہیے، تو آئیے سلامتی والے گھر کی طرف جانے والے راستوں کو اختیار کیجیے. تو آج ہم اسی حوالے سے ہی گفتگو کریں گے کہ یہ سلامتی والا گھر کیسے حاصل ہوتا ہے اور اس کا تقاضا کیا ہے. حضرات علی وقار، آپ دیکھتے ہیں کہ ہم نماز پڑھتے ہیں، اور نماز پڑھتے ہیں ہم ایک دن میں 5 نمازیں وہ ہیں جو فرض ہیں، اور فرض نمازوں میں 17 رکعتیں وہ ہیں صرف فرض نمازوں کی، جس میں ہم اللہ رب العالمین سے مانگتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، اللہ سیدھے رستے پہ چلا دے، سیدھے رستے کی طرف ہماری رہنمائی کر. صراط الذین انعمت علیہم، یہ وہ رستہ ہے جس پر تو نے انعام کیا ہے، ان لوگوں کا رستہ ہے جو منعم علیہم ہیں، جن پر تیرا انعام ہوا ہے، اللہ اس رستے پہ چلا دے. اور یہ وہ رستہ ہے میرے بھائیوں جس رستے کے حوالے سے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی رہنمائی فرمائی تھی، اور قرآن کریم میں بھی اس کی واضح مثال موجود ہے
ایک تو اس سلامتی والے گھر کی طرف جانے والا یہ رستہ ہم اللہ سے ہاتھ باندھ کر طلب کرتے ہیں، اہدنا الصراط المستقیم، اللہ یہ جو سلامتی والے گھر کی طرف رستہ جاتا ہے اللہ ہم اس کے طلبگار ہیں، ہماری رہنمائی اس رستے کی طرف کر دیں۔ صراط الذین انعمت علیہم، یہ ان لوگوں کا رستہ ہے جن پر تیرا انعام ہوا ہے۔ قرآن کہتا ہے وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ، یہ وہ رستہ ہے جو میرا صراط مستقیم کا رستہ ہے۔ فَاتَّبِعُوهُ، تم نے اس رستے پہ چلنا ہے۔ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ، تم نے راستوں کی طرف نہیں چلنا، صراط مستقیم اور سیدھا رستہ ایک ہی ہوا کرتا ہے۔ جامع ترمذی میں حدیث موجود ہے اور علامہ مبارک پوری رحمۃ اللہ علیہ نے تحفۃ الاحمدی جو اس کی شرح ہے، ہم نے تو اس سے پڑھا ہے، اس میں نقشہ بنایا ہے کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک دن زمین پر ایک ڈبہ نما شکل بنائی، ایک چورس شکل بنائی اور اس میں دائیں اور بائیں آپ نے لائنیں بنا دی۔ یہ لائنیں بنا کر رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک سیدھی لائن اس میں کھینچ دی، اور جب سیدھی لائن کھینچ دی رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان هذا صراطی مستقیما، یہ ہے وہ سیدھا رستہ جو دار السلام کی طرف جاتا ہے، یہ وہ سیدھا رستہ ہے جو جنت کی طرف جاتا ہے، آپ نے اس رستے پہ رہنا ہے۔ لا تتبعوا السبل، یہ دائیں اور بائیں جانے والے رستوں پہ چل کر کہیں اپنے آپ کو بھٹکا نہ لینا، فتفرق بکم عن سبیلہ، تم راستے سے بھٹک جاؤ گے، یہ اللہ تمہیں وصیت کر رہے ہیں۔ حضرات یہ وہ رستہ ہے، اور پھر یہ وہ رستہ آپ نے اسی رستے پر چلنے والوں کو متنبع کیا کہ یہ تو وہ رستہ ہے جو صراط مستقیم کا رستہ ہے، وَهَذِهِ السُّبُلُ، اور یہ جو دائیں اور بائیں رستے ہیں، عَلَى كُلِّ سَبِيلٍ مِّنْهَا شَيْطَانٌ يَدْعُو إِلَيْهِ، ہر رستے پہ شیطان موجود ہے جو اپنی طرف تمہیں کھینچتا ہے، تم اگر شیطان کے پیچھے لگ گئے تمہیں منزل دار السلام کی صورت میں کبھی بھی نہیں مل سکتی۔ لہذا جنت میں جانا چاہتے ہو، سلامتی والے گھر میں جانا چاہتے ہو، اور اس گھر میں جانا چاہتے ہو جس گھر میں کوئی ٹینشن اور پریشانی نہیں ہے، تو صراط مستقیم کو اختیار کرنا پڑے گا۔ حضرات محترم، اور یہ وہ رستہ جو سورہ یوسف کی 108 نمبر آیت میں اللہ رب العالمین نے فرمایا ہے، قُلْ هَذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللَّهِ عَلَى بَصِيرَةٍ أَنَا وَمَنِ اتَّبَعَنِي وَسُبْحَانَ اللَّهِ وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ، کہہ دیجئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، هَذِهِ سَبِيلِي، یہ ہے وہ میرا رستہ، ادعو الی اللہ، میں اللہ کی طرف بلاتا ہوں، علی بصیرۃ،
اور یہ وہ اللہ کا رستہ ہے کہ ایسا رستہ ہے کہ جس پہ تمہیں بلا رہا ہوں، جس پہ میں بھی ہوں، وَمَنِ اتَّبَعَنِي، اور جو میری پیروی کرے گا وہ اسی راستے کا راہی ہے۔ وَسُبْحَانَ اللَّهِ وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ، میں مشرکوں میں سے نہیں ہوں۔ میرے محترم بھائیو، آپ ہمیشہ یہ تصور کریں کہ صراط مستقیم پر چلنے والا کبھی مشرک نہیں ہو سکتا، صراط مستقیم پہ چلنے والا کبھی بدعتی نہیں ہو سکتا، صراط مستقیم پر چلنے والا وہ اللہ کو خالق سمجھتا ہے، اللہ کو مالک سمجھتا ہے، اللہ کو رازق سمجھتا ہے، اللہ کو حی قیوم ذات سمجھتا ہے، اللہ رب العالمین کو علیم بذات الصدور ذات سمجھتا ہے، اللہ کو لطیف الخبیر اور سمیع بصیر سمجھتا ہے۔ جہاں پہ وہ اللہ کو خالق اور مالک سمجھتا ہے، وہیں اللہ کو الہکم الہ واحد کا حقدار سمجھتا ہے، عبادت کا حقدار اسی اللہ کو سمجھتا ہے۔ جہاں پہ اللہ رب العالمین نہ اپنی خدائی میں کسی کے ساتھ کوئی شریک رکھتے ہیں، نہ اپنی ملکیت میں شریک رکھتے ہیں، نہ عبادت میں شریک رکھتے ہیں، وہیں پہ میرے بھائیوں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی نبوت میں کوئی ثانی نہیں رکھتے۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کا اعلان اب کر دیا۔ اب وہ شخص جو صراط مستقیم پہ چلتا ہے، جو دار السلام کی طرف جانا چاہتا ہے، جو سلامتی والے گھر کی طرف جانا چاہتا ہے، میرے محترم بھائیوں، اس کو اللہ رب العالمین کی خدائی کے بعد، اللہ کی عبادت کے بعد اب رستہ اطاعت کا رستہ، اب تابعداری کا رستہ، اب پیروی کا رستہ اگر حق بنتا ہے تو جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بنتا ہے۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کے بعد کوئی نبوت نہیں ہے، نہ لفظی طور پر، نہ معنوی طور پر، نہ کسی خفیہ طریقے سے۔ ہمارے لیے جہاں پر اللہ کی خدائی ہے وہیں پہ مصطفیٰ کی مصطفائی ہے۔ اطاعت ہوگی تو اللہ رب العالمین کی ہوگی، اطاعت ہوگی تو جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہوگی۔ یہی رستہ ہے جو اطیع اللہ اطیع الرسول کا پرچار کرتا ہے، اور یہی وہ رستہ ہے جو دار السلام کی طرف لے کے جاتا ہے، یہی وہ رستہ ہے جو صراط مستقیم کے راہی کو بلا خوف و خطر سیدھا انشاءاللہ جنت کی طرف لے کے جائے گا۔ اور اس راستے سے ہٹ کر میرے بھائیوں جو شخص بھی کوئی بھی رستہ تلاش کرتا ہے، قرآن کو سنیے، أَفَمَن يَمْشِي مُكِبًّا عَلَى وَجْهِهِ أَهْدَىٰ أَمَّن يَمْشِي سَوِيًّا عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ۔ أَفَمَن يَمْشِي مُكِبًّا، وہ شخص جو اوندا منہ چلتا ہے، اپنے منہ کے بل چلتا ہے، جہاں پہ دل چاہا رستے کا انتخاب کر لیا، جس کی چاہی پیروی کر لی، جس کو چاہا ہادی بنا لیا، جس کو چاہا مرشد بنا لیا۔ وہ ایک طرف رب العالمین کی کبریائی ہے، ایک طرف جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مصطفائی ہے۔ اور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا، حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ہیں، وہ روایت کرتے ہیں، رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ذاق طعم الایمان، اس شخص نے ایمان کے ذائقے کو حقیقی معنوں میں چکھ لیا۔ کس نے؟ من رضی باللہ ربا، جو شخص اللہ کے رب ہونے پہ راضی ہوا، وبالاسلام دینا، اسلام کے دین ہونے پہ راضی ہوا، وبمحمد الرسول، اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رسول ہونے پر راضی ہو گیا،
جو شخص ان باتوں پہ مطمئن ہے، اپنی زندگی کو انہی باتوں پہ چلاتا ہے، رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ذاق طعم الایمان، یہ وہ شخص ہے جس نے ایمان کے ذائقے کو حقیقی معنوں میں چکھا ہے، ایمان کی مٹھاس کو پایا ہے۔ میرے محترم بھائیوں، یہ وہ رستہ ہے اور یہ وہ دارالسلام کی طرف رہنمائی ہے جس کے حوالے سے آپ نے اللہ رب العالمین کی خدائی کے حوالے سے بات سن لی۔ اب اسلام کے حوالے سے سنیے، قرآن کہتا ہے ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ رب العالمین کے ہاں اگر کوئی پسندیدہ دین ہے تو وہ صرف اسلام ہے۔ اسی لیے سورہ آل عمران میں مزید فرمایا ہے وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ جو شخص اسلام کے علاوہ کسی دین کو تلاش کرے گا ہرگز اس سے قبول نہیں کیا جائے گا، کیونکہ اس کا مطلب ہے اس کو دارالسلام چاہیے ہی نہیں ہے، اس کو جنت نہیں چاہیے۔ اللہ رب العالمین نے میرے بھائیوں، ہم تو خوش قسمت ہیں، ہمارے دین کی تکمیل کے حوالے سے بھی ہمیں بتا دیا اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا۔ دین مکمل ہے، خوش قسمتی ہے ہماری میرے بھائیوں، اس دین میں کہیں دائیں بائیں سے کسی ملاوٹ کی گنجائش ہی اللہ نے نہیں چھوڑی۔ تو آئیے اس سلامتی والے گھر کی طرف، جس کی طرف رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بلاتے ہیں، جس کی طرف اللہ بلاتے ہیں۔ اور میرے محترم بھائیوں، ہمیں تو اللہ رب العالمین نے اس صراط مستقیم کا سلیبس ہی بڑا اچھا اور پیارا دیا ہے۔ حدیث قدسی ہے، ہم نماز پڑھتے ہیں، میں نے آپ کو عرض کی کہ ایک دن میں 17 رکھتے ہیں جو فرض کی رکعتیں ہیں، اس کے علاوہ سنتیں ہیں، نوافل ہیں، وہ جتنے اس کے علاوہ ہیں۔ ہم اللہ کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين۔ میرے محترم بھائیوں، اللہ رب العالمین فرماتے ہیں قسمت الصلاة بینی و بین عبدی، میں نے نماز کو اپنے اور اپنے بندوں کے درمیان تقسیم کر دیا ہے۔ کیسے؟ رب العالمین فرماتے ہیں اذا قال العبد، جب بندہ کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین، ہم سب اللہ کے سامنے پڑھتے ہیں نا جی، جب بندہ پڑھتا ہے الحمدللہ رب العالمین، اللہ رب العالمین جواب دیتے ہیں حمدنی عبدی، میرے بندے نے میری حمد بیان کی ہے۔ وَإِذَا قَالَ الْعَبْدُ الرحمن الرحیم، جب رحمان الرحیم اللہ کی صفت کو بیان کرتا ہے، رب العالمین اس کے جواب میں کہتے ہیں اثنا علی عبدی، میرے بندے نے میری ثنا بیان کی ہے۔ وَإِذَا قَالَ الْعَبْدُ مالک یوم الدین، جب بندہ مالک یوم الدین کہتا ہے، اللہ رب العالمین کہتے ہیں مجدنی عبدی، میرے بندے نے میری بزرگی بیان کی۔
وَإِذَا قَالَ الْعَبْدُ إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، جب بندہ إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ پڑھتا ہے، اللہ رب العالمین کہتے ہیں هَذَا مَا بَيْنِي وَبَيْنَ عَبْدِي، یہ وہ حصہ ہے جو میرے اور میرے بندے کے درمیان ہے، وَلِعَبْدِي مَا سَأَلَ، اور میرے بندے کو وہی ملے گا جو اس نے سوال کیا ہے۔ بندہ رب سے کیا سوال کرتا ہے؟ اہدنا الصراط المستقیم، اللہ سیدھے رستے پہ چلا دے، صراط الذین انعمت علیہم، اللہ اس رستے پہ چلانا جس رستے پہ وہ لوگ چلتے رہے جن پر تیرا انعام ہوا ہے، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، اللہ اس رستے پہ نہیں چلانا، اللہ اس رستے سے بچانا جو دارالسلام کی طرف نہیں جاتا، جو مغضوب لوگوں کا رستہ ہے، جو گمراہ لوگوں کا رستہ ہے، اللہ کریم ہمیں محفوظ فرمانا۔ میرے محترم بھائیوں، جب بندہ اللہ رب العالمین کے سامنے یہ اقرار کرتا ہے اور اللہ رب العالمین کے سامنے یہ ساری چیزیں بیان کرتا ہے اور ٹھہر ٹھہر کر بیان کرتا ہے، ذرا ایمان سے بتائیے میرے بھائیوں، اگر بندہ خلوص کے ساتھ پڑھے اور ایک ایک آیت کو وقفے کے ساتھ پڑھے، ذرا تصور کیجئے وہ مالک اپنے بندے کو گمراہ ہونے دے گا؟ ہرگز گمراہ نہیں ہو سکتا، ہرگز گمراہ نہیں ہو سکتا۔ اور میرے محترم بھائیوں، ہمیں تو میرے بھائی اتنے دعائیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی ہیں۔ تہجد کی نماز کے وقت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم دعا مانگا کرتے تھے کہ کس دعا کے ساتھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تہجد کی نماز شروع کرتے تھے؟ سیدہ عائشہ سے پوچھا گیا رضی اللہ تعالی عنہا، سیدہ فرماتی ہیں، آپ فرماتے تھے اللہم رب جبرائیل و میکائیل و اسرافیل، اے اللہ، اے جبرائیل، میکائیل اور اسرافیل کے رب، فاطر السماوات والارض، آسمانوں اور زمین کو پیدا کرنے والے، عالم الغیب والشہادہ، غیب اور حاضر کا علم جاننے والے، انت تحکم بین عبادک، تو اپنے بندوں میں فیصلہ کرتا ہے، فیما کانوا فیہ یختلفون، جس میں وہ اختلاف کرتے ہیں، وَاہْدِنِي لِمَا اخْتُلِفَ الْحَقُّ، اللہ جس میں اختلاف کیا جاتا ہے اللہ مجھے سیدھے رستے پہ رکھنا، اِنَّكَ أَنْتَ تَهْدِي مَنْ تَشَاءُ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، کیونکہ اے اللہ تو ہی خالق ہے، تو ہی مالک ہے، اللہ تو ہی جس کو چاہتا ہے سیدھے رستے پہ چلاتا ہے، اللہ مجھے صراط مستقیم پہ گامزن رکھنا۔ میرے محترم بھائیو، سنن نبی داود کی 767 نمبر روایت ہے۔ اور میرے محترم بھائیو، اگر ہم دارالسلام پہ آنا چاہتے ہیں، ہم سیدھے رستے پہ چلے، اب اس کا تقاضا یہ ہے، اس کے پھر انعام بھی ملیں گے، پہلے اس کی بنیاد کو پورا کرنا پڑے گا، نمازیں پڑھنا پڑیں گی، اطاعت الہی، اطاعت مصطفیٰ کرنا پڑے گا، اللہ کی طرف سے ملے گا کیا اور اس کی بنیاد کیا ہوگی؟ میرے محترم بھائیو، انعام بھی ملے گا، اطاعت سب سے پہلے میرے بھائی اطاعت کرنا پڑے گی، اس کے بغیر کچھ حاصل نہیں ہوتا۔ سب سے پہلی بات میرے محترم بھائیو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ محبت یہ اولین شرط ہے۔ اگر محبت نہیں ہے میرے بھائیو، اگر محبت نہیں ہے تو محبت کے بغیر میرے بھائیو ہمیشہ اطاعت ادھوری رہتی ہے، اور اگر محبت کے بعد اطاعت نہیں ہے تو اس کا مطلب ہے کہ محبت جھوٹی ہے۔ تو لہذا میرے بھائیوں، ہمیں وہ کام کرنے ہیں کہ جس سے اللہ رب العالمین بھی ہم سے راضی ہو جائیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کے حوالے سے ہمارے وہ معاملات بھی پورے ہو سکیں۔ آپ دیکھیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اگر ہم محبت کے داعی ہیں، محبت کے دعوے دار ہیں، تو سب سے پہلے میرے بھائیوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ محبت۔ آپ نے فرمایا المرء مع من احب، آدمی ہمیشہ اس کے ساتھ ہوتا ہے جس کے ساتھ وہ محبت کرتا ہے، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا۔ اور پھر دوسری بات، رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا
لا یؤمن احدکم، تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا، حتی اکون احب الیہ، جب تک میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے لیے، اس کے والدین، اس کی اولاد اور تمام لوگوں سے بڑھ کر محبوب نہ ہو جاؤں، اس وقت تک تم میں سے کوئی شخص مومن نہیں ہے۔ یہ محبت ہونی چاہیے، دارالسلام چاہیے، جنت چاہیے۔ سب سے پہلے محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک شخص رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آتا ہے، آ کے کہتا ہے یا رسول اللہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، متی الساعہ، قیامت کب آئے گی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما اعددت لہا، میرے صحابی تو نے اس کے لیے تیاری کیا کی ہے؟ وہ کہنے لگا حب اللہ و حب رسولہ، میرے پاس تیاری کیا ہے؟ اللہ اور اس کے رسول کی محبت ہی محبت ہے۔ آپ نے فرمایا المرء مع من احب، بندہ کل قیامت کے روز اسی کے ساتھ ہی جائے گا جس کے ساتھ وہ محبت کیا کرتا تھا۔ اللہ کریم ہمیں رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت نصیب فرما دے۔ میرے محترم بھائیوں، دارالسلام چاہیے۔ دوسری بات، اطاعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کرنا پڑے گی۔ جب میرے بھائیوں اطاعت کا دامن ہم ہاتھ سے پکڑیں گے تو ممکن ہے ہمارے رشتہ دار بھی ناراض ہوں، ممکن ہے اس اطاعت کے دائرے میں آتے ہوئے برادری اور قبیلہ بھی ناراض ہو، معاشرے کے لوگ بھی ناراض ہوں، لیکن میرے بھائیوں اطاعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگر کر لی، یہ دامن پکڑ لیا، تو میرے بھائیوں دیکھنا جنت میں دارالسلام میں کیا کیا مقام ملتے ہیں۔ قرآن کو سنیے، وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَئِكَ مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا۔ آؤ اطاعت نبوی کا دم بھرو۔ قرآن اعلان کرتا ہے، سورہ نساء کی 69 نمبر آیت ہے، 69 نمبر، اطاعت کرو گے، اللہ کی کرو گے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کرو گے، فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ، اللہ کریم تمہارا ساتھ ان لوگوں کے ساتھ بنائے گا، انعم اللہ علیہم، جن پر اللہ نے انعام کیا ہے، خواہ ان کا تعلق انبیاء سے ہو، صدیقین سے ہو، شہداء سے ہو، یہ بلند و بالا مقام والے لوگ ہیں۔ سب سے پہلے میرے بھائیوں انبیاء ہیں، صدیقین ہیں، شہداء ہیں، صالحین ہیں۔ اللہ کریم ہمارا ساتھ ان لوگوں کے ساتھ بنائے۔ میرے محترم بھائیوں، یہ صراط مستقیم پہ چلنا ہے، سیدھے رستے پہ چلنا ہے، تو دین پر استقامت اختیار کرنا پڑے گی۔ اور دین پر استقامت کا مطلب یہ ہے کہ راہ حق پہ چلتے ہوئے ممکن ہے کئی مسائل کا سامنا کرنا پڑے۔ راہ حق پہ ابو بکر صدیق چلے، آتے ہی 40,000 درہم رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں نچھاور کرنا پڑے۔ ابو بکر صدیق آئے، مدینہ منورہ میں پہنچے، مسجد نبوی کی سب سے پہلی جگہ کی پیمنٹ ابو بکر صدیق نے ادا کی تھی، اور یہ وہی ابو بکر صدیق ہیں جنہوں نے غزوہ تبوک کے موقع پر گھر کا سارا سامان پیش کر دیا۔ یہ استقامت ہے، استقامت ہے، ایمان لے آئے ہیں،
لیکن ساری زندگی اپنے اس مشن سے متزلزل نہیں ہوئے۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ جنگ بدر ہوئی، اپنے رشتہ داروں کو اپنے ہاتھ سے قتل کر رہے ہیں، کیوں کہ آج جس کا کلمہ پڑا ہے اس کی محبت میں یہ سارے کام ہو رہے ہیں۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ مال کی باری آئی، مال بھی قربان کیا، اور میرے بھائیوں سب سے اہم بات، جب جنگ تبوک کی باری آئی، جنگ تبوک کے موقع پر عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں 900 اونٹ 100 گھوڑے پیش کرتے ہیں، سامان سے لدے لدے پیش کرتے ہیں، 1000 دینار اشرفیاں پیش کرتے ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بار بار اس اشرفیوں کو ہاتھ میں لوٹاتے ہیں، پلٹاتے ہیں، اور ساتھ ساتھ فرما رہے ہیں ما ضر عثمان ما عمل بعد اليوم، آج کے بعد عثمان ایک بھی عمل نہ کرے، جنت میں جانے کے لیے عثمان کے لیے یہی عمل کافی ہے۔ اور جناب علی رضی اللہ تعالی عنہ جنگ بدر میں ایک کو قتل کیا، دوسرے کو قتل کیا، میرے بھائیوں جنگوں میں بہادری کے جوہر دکھانے والے۔ اور پھر سب سے اہم بات، جب خیبر کا موقع آیا، رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کل میں ایسے شخص کو علم دوں گا یحبہ اللہ ورسولہ، کہ جس شخص کے اللہ بھی اور اس کا رسول بھی پیار کرتا ہوگا، ویحب اللہ ورسولہ، اور وہ شخص بھی اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہوگا۔ اگلا دن آیا، رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ علم وہ جناب علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیا۔ میرے بھائیوں بلال نے اپنا سارے کا سارا جسم لہو لہان کرا لیا، لیکن ایمان پہ حرف نہیں آنے دیا۔ خباب نے اپنے آپ کو سولی پہ چڑھا لیا، لیکن ساری زندگی میرے بھائیوں ایمان پہ حرف نہیں آنے دیا۔ میرے بھائیوں ایک نہیں، یہ 20 نہیں، سینکڑوں نہیں، ہزاروں صحابہ کے ایسے واقعات ہیں کہ جنہوں نے ایمان قبول کیا، ایمان قبول کرنے کے بعد پھر شک میں نہیں پڑے، ہمیشہ اس مشن کے ساتھ وابستہ رہے جس مشن کا اور جس علم کو بلند کیا جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ یہ استقامت ہے کہ بندہ اس رستے پہ ڈٹا رہے، جڑا رہے۔ میرے محترم بھائیوں سیدھا دارالسلام میں جنت میں جائے گا۔ قرآن کریم میں سورہ حجرات میں اللہ رب العالمین نے ایسے لوگوں کی صفت کو بیان کیا ہے۔ قرآن کو سنیے، اپنے ایمان کو تازہ کیجئے۔ انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ ثم لم يرتابوا جاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون۔ یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ پر بھی ایمان لائے، اللہ کے رسول پر بھی ایمان لائے، جتنے مرضی ہوا کے جو بنائیں، جتنے مرضی نشیب و فراز آئیں، ثم لم يرتابوا، ساری زندگی اپنے مشن میں شک میں نہیں پڑے، اولئک هم الصادقون، یہی لوگ ہیں جو اپنے دعوے میں سچے ہیں، اپنے دعوے میں سچے تھے، ایمان کے دعوے میں سچے تھے، اور اس مشن پہ وہ کامیاب رہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے واقعتاً دارالسلام اور جنت کو واجب کر دیا۔ میرے محترم بھائیو سفیان بن عبداللہ ثقفی رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں اور آ کے کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اخبرنی بعمل اعتصم به، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے ایسا عمل بتائیے، اخبرنی بعمل اعتصم به، جس کو میں لازم پکڑ لوں، جس سے میں اپنا تعلق لازم بنا لوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے میرے صحابی قل آمنت باللہ، کہو میں اللہ پر ایمان لایا ہوں، ثم استقم، پھر لازم ڈٹ جاؤ، اس رستے پہ جم جاؤ، اس رستے پہ ڈٹ جاؤ، تمہیں آندیاں طوفان بھی تمہیں اس رستے سے مشن سے نہ ہٹا سکے۔ یہ ایمان کا تقاضا ہے میرے بھائیوں کہ جسم لہو لہان ہو جائے، جسم چھلنی ہو جائے،
کبھی ذہن میں یہ نہیں سوچنا کہ ہم کس رستے پہ چل پڑے کہ جس رستے پہ قربانیاں ہی قربانیاں ہیں، آسانیاں نہیں ہیں۔ میرے بھائیوں پھر شک میں نہیں پڑا جاتا، آزمائشیں آتی ہیں اور جتنی آزمائشوں کو برداشت کریں گے جنت کی انشاءاللہ اتنی بڑی منازل اللہ عطا فرمائیں گے۔ میرے محترم بھائیوں، استقامت اختیار کرنی ہے تو ظاہری بات ہے دنیا کی محبتیں آڑی آتی ہیں، دنیا کی محبتیں درمیان میں آتی ہیں، اور استقامت کے آڑے آ کر انسان شاید جنت کے راستے سے ہٹ جائے، لیکن اللہ رب العالمین نے میرے محترم بھائیوں یہ دل جو خواہشات کا منبع ہے، جس کے بارے میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، فرمایا الا وان فی الجسد مضغہ، خبردار سن لو، متنبہ ہو جاؤ، ان فی الجسد مضغہ، جسم میں ایک گوشت کا حصہ ہے، اذا صلحت، جب وہ صحیح سلامت رہتا ہے، صلح الجسد کلہ، سارا جسم صحیح سلامت رہتا ہے، وَإِذَا فَسَدَتْ، جب وہ جسم کا حصہ خراب ہو جائے، فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّهُ، سارا جسم خراب ہو جاتا ہے، أَلَا وَهِيَ الْقَلْبُ، وہ دل ہے، وہ دل ہے، اور اس دل کی اصلاح کے لیے اللہ رب العالمین نے ہمیں دعا سکھائی ہے، آپ بھی سماعت فرمائیے، رَبَّنَا لَا تُزِغْ قُلُوبَنَا بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنَا وَهَبْ لَنَا مِن لَّدُنكَ رَحْمَةً إِنَّكَ أَنتَ الوہاب۔ اور میرے بھائیوں، دنیا میں خواہشات آتی ہیں، دنیا میں ایسی سوچیں آتی ہیں، انسان دین پہ چلے تو کیا دنیا کیا کہے گی؟ نہیں میرے بھائیوں، اپنے دل کی خواہشات کو قابو کیجئے اور یہ دعا مانگا کریں جو آپ نے سورہ آل عمران کی 8 نمبر آیت سنی، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب، یہ دعا مانگا کریں۔ اور اس کے بعد میرے بھائیوں، انس رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ ام المومنین ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے سوال کیا گیا، ما كانت اکثر دعاء رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسالت باب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اکثر دعا کون سی کیا کرتے تھے؟ تو کہنے لگی، دعا یہ کیا کرتے تھے، اللہم یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، اے اللہ، اے دلوں کو پلٹنے والے، ثبت قلبی علی دینک، میرے دل کو اپنے دین پر ثابت قدم رکھ۔ یہ دین ثابت قدم رہا تو انشاءاللہ یہ دل ثابت قدم رہا، آپ کی خواہشات کو قابو میں رکھے گا، اور خواہشات قابو میں رہی انشاءاللہ اللہ کو راضی کر کے جنت کے حقدار انشاءاللہ بنیں گے۔ میرے محترم بھائیوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان قلوب بنی آدم بین اصبعیہ من اصابع الرحمن، یہ بنی آدم کا دل، میرا بھی، آپ کا بھی، کل انسانیت کا، سب کے سب کا دل، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بین اصبعیہ من اصابع الرحمن، اللہ کی انگلیوں میں سے 2 کے درمیان ہے، یقلبہ کیف یشاء، وہ پلٹتا ہے جیسے چاہتا ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں یہ دعائیں سکھائی ہیں کہ یہ اللہ سے دعا کیا کریں کہ کہیں دل پلٹ نہ جائے، خواہشات کی آغوش میں نہ آ جائے، اور اگر خواہشات کی آغوش میں آ گیا میرے بھائیوں، یہ دارالسلام، یہ صراط مستقیم کہیں ہم سے منزل دور نہ ہو جائے، اللہ کریم ہمیں اس برے نتیجے سے محفوظ فرمائے۔ میرے محترم بھائیوں، اگر چاہتے ہو صراط مستقیم پہ چلنا، دارالسلام کا حقدار بننا ہے اور سلامتی والے گھر کا حقدار بننا ہے، تو آئیے وہ دین اختیار کیجئے جو دین قابل احترام دین ہے، جس دین کا وارث اللہ تعالیٰ نے انبیاء کو بنایا، انبیاء علیہم السلام کے بعد اللہ تعالیٰ نے علماء کو بنایا، اور علماء کی وساطت سے اللہ تعالیٰ نے وہ دین مجھ اور آپ تک پہنچایا۔ قرآن کریم اس لیے کہتا ہے ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا، پھر ہم نے ان لوگوں کو وارث بنایا اپنے بندوں میں سے
کن کو وارث بنایا؟ اس کتاب کے وہ بندے وارث بنائے جن کو ہم نے چن لیا۔ میرے محترم بھائیوں، اس کا انتخاب سب سے پہلے انسانیت کے لیے انبیاء کا ہوا۔ انبیاء میں سے آخری نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہوا، اور پھر اس انتخاب کے بعد میرے بھائیوں العلماء ورثۃ الانبیاء، اللہ تعالیٰ نے علماء کو انبیاء کی وراثت دی ہے کہ اس وراثت کو وہ سنبھالیں اور اس مشن کو آگے پہنچائیں۔ میرے بھائیوں، وہ استقامت اور وہ میرے بھائیوں اپنے راستے پہ ڈٹ جانا، اپنے مشن پہ ڈٹ جانا، وہ انبیاء نے سکھایا ہے۔ آج جو علماء اس مشن کو سانبھے ہوئے ہیں، سنبھالے ہوئے ہیں، میرے بھائیوں اللہ سے توفیق کی دعا ہم بھی کریں کہ اللہ کریم اس رستے اور اس مشن کا وارث اللہ کریم ہمیں بھی بنا۔ اللہ کریم ہمیں صراط مستقیم کا راہی بنا دے۔ اللہ کریم ہمیں دارالسلام کا راہی بنا دے، دارالسلام کا مسافر بنا دے، اور اللہ مرنے کے بعد ہمیں جنت بطور منزل عطا فرمانا۔ واللہ یدعو الی دار السلام، اللہ جس رستے کی طرف تو بلاتا ہے، جس کی طرف تو دعوت دیتا ہے، اللہ تو وہ ہمیں رستہ عطا فرما۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔